الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها
أنت وليها مولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں اور عزیز بچوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دلوں کی اصلاح۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے ایک مثال کے ذریعے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سبھی حضرات اپنی زندگی میں، میری ماں اور بہنیں اپنی زندگی میں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی قیمتی سامان ہوگا جس کو وہ اپنے گھر میں چھپا کر بڑی حفاظت سے رکھتی ہیں اور آپ لوگ بھی رکھتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ اپنے اس قیمتی سامان کو جس کو آپ نے چھپا کر رکھا ہے، اس کے تعلق سے آپ کا اپنا رویہ کیا ہے؟ کیا آپ نے اس سامان کو رکھ دیا ہے، پڑا ہوا ہے، برسوں ہو گئے آپ نے کبھی اس کو دیکھا نہیں، اس کو جانچا نہیں، پرکھا نہیں، یا آپ گائے بگائے اپنے اس سامان کو دیکھتے ہیں، اس پہ اٹے دھول کو صاف کرتے ہیں، اس کے غبار کو صاف کرتے ہیں، پھر صاف ستھرا کر کے اس کو پھر رکھ دیتے ہیں؟ یقیناً ہر ایک کا جواب یہی ہوگا، ہم اپنے اس قیمتی سامان کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اس کو دیکھنے بعد پر دھول گرد ہے اس کو صاف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میرا یقین ہے سب کا جواب یہی ہوگا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ قیمتی سامان جس کو آپ نے اپنی دنیا کے لیے سنوار کر رکھا ہے، وہ زیادہ مہنگا ہے آپ کے لیے یا آپ کا ایمان آپ کے لیے مہنگا ہے؟ آپ کا تقوی آپ کے لیے مہنگا ہے؟ آپ کا دل آپ کے لیے مہنگا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے ایمان کو بھی جانچا کہ بلوغت کے بعد سے لے کر جب شعور ہمیں ہوا تو شعور کے بعد سے ہم نے اپنے ایمان کو بھی جانچا کہ ہمارا ایمان کیا ویسے ہی تازہ ہے یا اس پر بھی کوئی گرد اٹ گیا ہے، اس پر بھی کوئی دھول جم گئی ہے اور اس کو بھی نگہداشت کی ضرورت ہے، اس کے بھی غبار کو صاف کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے ہماری زندگی کے۔ ہم خاندانی مسلمان ہیں اور خاندانی مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ماں باپ ہمارے مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہو گئے تو ہماری جنت کے لیے کافی ہے۔ اور خاندانی حسب و نسب کہ انسان کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہے، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا خاندانی نبوت میں پرورش پایا تھا، وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی خاندانی نبوت میں تربیت پائی تھی، ایک نبی جیسے شوہر کے ساتھ زندگی گزاری تھی، وہ گمراہ نہیں ہوئی۔ یہ واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ جس طرح ہماری دیگر چیزوں پہ گرد بڑھتی ہے، دیگر چیزوں کو ہم اس کی دیکھ بھال نہ کریں تو اس پر بہت سے غبار چڑھ جاتے ہیں، ایسے ہمارے ایمان پر بھی غبار چڑھ جاتا ہے۔ کہ جب غبار چڑھ جاتا ہے تو ہم حق و باطل کی تمیز نہیں کر پاتے، حق ناحق کی تمیز نہیں کر پاتے، بہتر اور غیر بہتر کی تمیز نہیں کر پاتے۔ مثالیں بہت ساری ہیں، خالی ایک مثال سے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے ہر کوئی بیٹا بھی ہوگا، ہم میں سے ہر کوئی
بھائی بھی ہوگا، اور ہم میں سے کتنے باپ بھی ہوں گے، ہم میں سے کتنی ماں ہوں گی اور بہنیں ہوں گی۔ خالی اخلاق کے سوال پر آ کر ہم اپنے آپ کو جانچ لیں، کیا ہمارا اخلاق ہماری ماں کے ساتھ، ہمارے باپ کے ساتھ، ہمارے بیٹے کے ساتھ، ہماری بیوی کے ساتھ، ہمارے شوہر کے ساتھ ویسے ہی ہے جیسا کہ ہم قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں، یا اس سے سوا تر ہے؟ اگر ویسے ہی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو یہی ہے جو ہمارے دلوں پر گرد جم چکی ہے، یہی جو ہمارے دلوں پر دھول اٹھ گئی ہے، اور اس دھول کو صاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ دل طاہر صاف ہو جائے، اور ہم اس چیز کو، اس اخلاق کو استعمال کریں جس اخلاق کی بات قرآن میں کی گئی ہے، جس اخلاق کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں کی گئی ہے، جس اخلاق کے نمونہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، جس اخلاق کے نمونہ صحابیات کرام تھی۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے دل کو جانچیں، اپنے دل کو پرکھیں، اور اسی کا نام تزکیہ ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ آپ کے نفس میں جو کمی ہے اس کو پورا کر دینا، اور جو خراب ہے اس کو دور کر دینا۔ آپ کے نفس میں جو کمی ہے اس کو پورا کر لینا، اور جو خامی ہے، خراب ہے، اس کو دور کر دینا۔ مثال کے طور پر آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز آپ کی زندگی پر اثر نہیں کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں اور فحش سے روکتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہماری زندگی سے برائیاں دور نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی سب سے زیادہ قابل گرفت ہے جو تنہائیوں کے اندر گناہ کرتا ہے۔ ہم جب تنہائی میں ہوتے ہیں، موبائل کے ذریعہ، دیگر وسائل کے ذریعہ، ہم شریعت کی کتنی حرمات کو پامال کر دیتے ہیں، کتنی تقدسات کو ہم پامال کر دیتے ہیں۔ یعنی جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ نماز ہمیں ان برائیوں میں جانے سے روک نہیں پا رہی ہے۔ تو یہ ایک آہٹ ہونی چاہیے، ایک دستک ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بات تو غلط نہیں، قرآن ہمارا غلط تو نہیں، پھر ہم نمازیں جو پڑھ رہے ہیں وہ نماز کا اثر ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہوتا؟ ایک دستک ہے کہ ہمارے دل پر گرد اٹھ چکی ہے، ہمارے دل پر دھول اٹھ چکی ہے، جو ہمیں اس حقیقت تک، اس دھول تک جانے سے روک رہی ہے۔ تو اسی کا نام تزکیہ ہے کہ اپنے دلوں کے اندر جو آپ کی کمی ہے اس کو پوری کر لو، اور جو خراب ہے اس کو دور کر لو۔ یہ تزکیہ ہے، اور تزکیہ کوئی اہم معاملہ نہیں۔ آپ قرآن میں کئی جگہ دیکھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں وہ مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی چیز کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ نے اپنی سوا کی قسم کھانے سے منع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا، اور پھر اللہ رب العالمین خود نفس کی قسم کھا رہا ہے، قلم کی قسم کھا رہا ہے، دیگر چیزوں کی قسم کھا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ، مفسرین کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی مخلوق کی قسم کھا رہا ہے تو اس چیز کی عظمت بیان کرنا چاہیے، اس چیز کی اہمیت بیان کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک نے کیا کہا؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین قسم کیوں کھائی نفس، اور نفس کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے نفس کے بعد تزکیہ کا کیوں ذکر کیا؟ یہ قابل غور پہلو ہے۔ ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ انسانی نفس کی اہمیت بتانا چاہتا ہے کہ بندوں کی نفس، اس کی جان کی ہمارے دل نزدیک کتنی اہمیت ہے۔ دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ کون سا نفس کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ وہ نفس و سواہا، اللہ نے انسان کی جانوں کو پیدا کیا
اور اس کو مکمل کیا تاکہ وہ خیر خوبی میں فرق کر سکے. پھر کیا کہا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیابی اس کے لیے جس نے اس کا تزکیہ کیا، اور نقصان اس کے لیے جس نے اس کو گندا کر دیا، اس کو مہمل کر دیا، اس کو بیکار چھوڑ. تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے نفس کی قسم پھونکا. تو قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نفس کی قسم کھائی، اس پر تزکیے کا ذکر کیا ہے. تو تزکیے کا پہلو ہے، وہ ایسی چیز نہیں کہ آپ امام صاحب سے، آپ یہاں کے مدرس سے، یہاں کے مقرر سے سنیں ایک کان سے دوسرے کان سے نکالیں. یہ قرآن کی آواز جو آپ کو آواز دے رہی ہے کہ آپ اپنے نفس کا تزکیہ کیجیے، آپ کے دل کو صاف کیجیے، کیونکہ آپ کا دل اگر صاف نہیں ہوگا تو مسئلہ ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک نے دنیا کے اندر بھیجا کیوں؟ اس کے بہت سے مقاصد، بہت سے اسباب ہیں. ان میں سے کیا ہے؟ والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بھیجنے کے مقصد میں سے ایک عظیم مقصد کیا ہے کہ وہ ان پر اللہ رب العالمین کی آیات کی تلاوت کریں. اور آیات کون سی ہیں؟ قرآن ہے. اور کیا کریں؟ ان کا تزکیہ کریں، ان کو حکمت کی باتیں سکھائیں، قرآن اور حکمت، قرآن و سنت سکھائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کہ جہاں بہت سارے مقصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ دلوں کی اصلاح ہے، دلوں کا تزکیہ ہے، لوگوں کا تزکیہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تزکیہ کیا. جو لوگ کی سیرت پڑھیں سنیں، آپ کو معلوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں آنے سے پہلے مکہ کے لوگوں کی حالت کیا تھی؟ شراب وہ پیتے تھے، چوری وہ کرتے تھے، باتوں باتوں پر جھگڑے ہو کیا کرتے تھے. ان کے اندر کوئی اخلاقیات پہلو تھی نہیں. ایک سے زیادہ بیویوں کے ساتھ غیر رسمی طور پر شادیاں کرتے تھے. یعنی جتنی برائیاں آپ کہہ سکتے ہیں وہ ان کے اندر پائی جاتی. اور اس کی وجہ سے اس خطے کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اگر مکہ میں کعبۃ اللہ نہیں ہوتا تو مکہ والوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان آئے، ان کا تزکیہ کیا. وہی اونٹوں کی چرانے والے جو کبھی ایک تمنا کیا کرتے تھے مجھے 100 اونٹ مل جائیں تو میری زندگی بڑی اچھی رہے گی، ان اونٹوں کی تمنا کرنے والے ہزاروں مربع میل پر حکومت کرتے. وہی اونٹوں کی چرانے والے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے اور اللہ کے رسول نے ان کی تزکیہ کیا تو دنیا کے سب سے بڑے انسان بن گئے، نمونہ بن گئے. ان کے دشمنوں نے بھی ان کی فضیلت کی گواہی دی. جو ان کو مانتے نہیں تھے، ان کے دشمن تھے، انہوں نے بھی ان کا اعتراف کر لیا تھا. کیوں؟ کہ جب تزکیہ نفس ہوا تو ان کی دنیا بدل گئی. آج وہی قرآن ہے، آج وہی حدیث ہے، وہی صحابہ کا فریم. لیکن بتاؤ کہ ہمارا ویوہار ہماری ماں کے ساتھ، بڑی ماں کے ساتھ ویسے ہے؟ ایک نوجوان بچہ بتایا کہ کیوں اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسے پیش آتا ہے جو حدیث میں ہے، قرآن میں. ایک نوجوان بچی بتائے کہ کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسے پیش آتی ہے جیسا قرآن میں ہے، حدیث میں. ایک شوہر بتائے کیا وہی اخلاق پیش کرتا ہے اپنی بیوی کی جو قرآن میں اسے کہا، حدیث میں اسے کہا. ایک بیوی بتائے کہ کیا اپنے شوہر کے ساتھ ویسے پیش آتی ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے. آخر ہاں نہیں تو کیوں؟ نہیں تو کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل سنگ ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. انہوں نے کہا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. بخاری کی روایت، مسلم کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، تمہارے دل کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ بہتر ہوا تو پورا جسم بہتر ہوگا. وہ صحت مند رہا تو پورا جسم صحت مند رہے گا. اگر اس کے اندر فساد آ گیا، اس کے اندر گڑبڑی آ گئی، وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا. اور پھر کہا کہ الا وہی القلب، وہ مضغہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے. یہ دل اگر صحت مند ہے تو فزیکل طور پر بھی آپ صحت مند ہو، اور اگر یہ صحت مند ہے شرعی طور پر تو آپ کی زندگی میں سعادت ہوگی، آپ کی زندگی میں خوشیاں ہوں، آپ کی زندگی میں
ہر طرح کے معاملات بہتر سے بہتر انداز میں انجام پائیں گے، اور اگر یہ بگڑ گیا تو فساد ہی فساد ہے، گڑبڑی ہی گڑبڑی۔ پھر اس دل کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ کامیابی اس کو ملے گی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سیدھے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا، جس کی دل کے اندر کوئی کجی نہیں ہو، جس کا راستہ قرآن و سنت سے صحابہ کے مناظر سے ہٹ کر نہیں ہو، جس نے سن کر انسنی نہیں کی ہوئی، جس نے سن کر اس کو اپلائی کیا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، وہ اتى اللہ بقلب سلیم ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہم کان سے سن کر اللہ من اتى بقلب سلیم ہو جائے۔ تیسری چیز، اللہ رب العالمین فیصلے آپ کے پوشاک پر نہیں کرتا، آپ کی خوبصورتی پر نہیں کرتا، فیصلے کس پر کرتا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اسجامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف نہیں دیکھتا آپ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے کالے ہیں، کتنے کیا ہیں۔ اگر ہوتا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ ہوتی، اور فقیری ہوتی تو کتنے صحابہ کرام فقیر تھے، ان کو ساتھ نہیں ملتی۔ سعادت، برتری اور بلندی کا معیار اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے؟ کیا ہے؟ دل کی صفائی، دل کی تطہیر، دل کو صاف ستھرا رکھنا۔ اور دل کو صاف ستھرا رکھنے کا مطلب نہیں کہ جا کر ڈاکٹر سے سرجری کرا کر کے جو اس کو سرجری کر کے چلاؤ، آپ اس کو اللہ سے جوڑیں۔ صاف دل، شفاف دل، تقوی والا دل جب کبھی قرآن کی آیتوں سے گزرتا ہے، آیت وعید ہوتی ہے، رونے لگتا ہے، آیت بشارت ہوتی ہے، اس کا اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے، آپ اللہ کی بات آنکھ کے سامنے کی جائے، آپ کے آنکھیں نم ہو جائیں، جہنم کی بات کی جائے، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، غریب مساکین کی باتیں کی جائیں، آپ کی آنکھ نم ہو جائیں، مسلمانوں کی باتیں کی جائے، نم ہو جائیں، تب سمجھ لو کہ آپ کا دل صاف ستھرا۔ اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سامنے ایک آدمی مظلوم زندگی گزار رہا ہے، بے بس ہے، اور آپ کو اثر نہ ہو، تو سمجھ لو کہ آپ کے دل میں کجی آ گئی ہے، آپ کے دل میں صلابت آ گئی ہے، اور ضرورت ہے کہ اس کی اصلاح کی۔ چوتھا پوائنٹ، یہ دل، اس کی اصلاح، اس کی تزکیے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل دعائیں ہیں۔ اگر یہ چیز اہمیت نہیں رکھتی، اس کا مقام نہیں ہوتا، تو اللہ کے رسول کیوں کرتے؟ اللہ کے رسول کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، تم میرے دل کو اپنی طاعت کی طرف پھیر۔ اور کیا کہا؟ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا۔ اے رب، تو میرے دل کو تقوی دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہم آت نفسی تقواہا، اے رب تو میرے دل کو تقوی دے دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متقی نہیں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متقی نہیں تھے؟ نہیں تھے متقی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کے اعلیٰ معیار پر، پھر بھی ایک انسانیت کے ناطے اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ ان قلوب العباد بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ بندوں کا دل اللہ کی دونوں انگلیوں کے درمیان جیسے چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول دعا کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا کہ اللہم آتنا التقویٰ ہے، اے رب تو میرے نفس کو تقوی دے، وزکھا، اس کو پاک کر دے، صاف کر دے۔ انت خیر من زکاہا، تو سب سے زیادہ دلوں کو پاک کرنا۔ تو یہ تزکیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے۔ اچھا، تزکیہ دو طرح سے، ایک تزکیہ ہوتا ہے تخلیہ کے لیے، ایک تزکیہ ہوتا ہے تحلیہ کے لیے۔ تخلیہ اور تحلیہ کیا ہے؟ تخلیہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کیا کیا چیزیں آ گئی جو نہیں آنا چاہیے۔ آپ کے اندر اللہ سے خوف نہیں رہ گیا، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، سامنے لوگوں کے بڑے صفا ہیں، بڑے متحر ہیں، بڑے پاک صاف ہیں، بڑے سب ہیں،
جب تو لوگوں کے درمیان ہے، اور اکیلے میں ہوئے سب کچھ ختم. تو کیا ہو گیا؟ مطلب آپ کو اس سے دور ہونا، یہ تخلیہ ہے. یعنی جو کچھ آپ کے اندر برائیاں ہیں ساری برائیوں سے نکل جانا، یہ ہے تخلیہ. اور تحلیہ کیا ہے؟ وہ ساری صفات ممدوحہ، وہ ساری صفات اچھی صفات، اخلاق حسنہ، اچھی برتاؤ، اچھے اقوال، اچھے طریقے، یہ سب کچھ سے اپنے آپ کو مزین کرنا، یہ تحلیہ. یہ کیا ہے؟ تحلیہ. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کہتے اللہ رسول اوصنی، مجھے وصیت کر دو، مجھے وصیت کر دو. اللہ رسول لا تحزن، غصہ نہ کرو. پھر آتے کہتے اوصنی، کہتے لا تحزن. پھر آتے کہتے اوصنی، لا تحزن. 3 مرتبہ صحابی کہتے ہیں مجھے وصیت کرو. وصیت کہتے ہیں کوئی اچھی بات کی رہنمائی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی اچھی بات کی رہنمائی کرو، اور وہ کہتے ہیں کہ لا تحزن. کیوں؟ غصہ ہر عمل کا، غصہ ہر عمل کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہوتا ہے. اور آج کل ہم لوگ 360 ڈگری پر جیومیٹری گھمانے میں تو دیر لگتی ہے، لیکن غصے میں ہم لوگ 360 پر بڑی تیزی سے پہنچتے ہیں. بچے نے تھوڑی سی غلطی کی، اس کی ماں نانی سب کی گالی. بچے نے غلطی کی، ماں نے اس کو وہ ہاتھ درجہ جا کر نیچے سے گالی دے دیا. باپ نے پوچھا بیٹا کچھ غلطی کیا، سیدھے مارا ایک گال پر، ایک چاٹا کھینچ کر. ہے نہیں ہمارے، ہے کہ نہیں ہمارے؟ تو ان چیزوں سے دور جانا. اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشہ دے دیا. اقرا بن حابس کہتے ہیں ہمارے 10 لڑکے ہم نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میں کیا کروں اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے رحمت کو چھین لے. یہ ہے تزکیہ. اللہ کی تزکیہ کیسے کہ ایک آدمی آیا کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دو. زنا کی اجازت کون ہے جو صبر کرے گا؟ جتنی طاقت ہوگی طاقت کے ساتھ تھپڑ مارے گا ساتھ. لیکن سپر پاور انسان کہتے ہیں کیا آپ پسند کرو گے اپنی ماں کے ساتھ ایسا؟ تو کہا نہیں. تو کہا تو بھی تو کسی کی ماں ہے. اپنی بہن، تمہاری بہن کے ساتھ پسند کرو گے؟ کہا وہ بھی تو کسی کی بہن. کتنا جا کر سائیکولوجسٹ طور پر جا کر اس شخص کی کیا کرتی ہے؟ تربیت کرتے ہیں، تزکیہ. آخر میں وہ کیا ہے؟ توبہ کرتا ہے اور خیر کے کم میں ہو جاتا ہے. کہاں گئے ہم باپ کے حیثیت سے؟ کہاں گئے ہم ماں کے حیثیت سے اپنے بچوں کی تربیت اور تزکیہ کے؟ خود ہمارا تزکیہ نہیں ہے تو بچوں کا تزکیہ ہے. تیسری بات جو ہماری ہے کہ تزکیہ ضرورت ہے. تزکیے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں فتنوں کے دور میں، کس میں؟ فتنوں کے دور میں. اللہ کے رسول کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زمانہ آ جائے گا کہ آدمی ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی صبح کرے گا تو ایمان کی حالت میں، اور شام ہوتی ہوتی کر جائے گا وہ کافر. فتنوں کی وجہ سے، خیر و شر کی تمیز نہ کرنے کی وجہ سے. ایسے دور میں جب ہمارے پاس فتنوں کا ایک انبار ہے، موبائل کے ذریعہ فتنہ، ٹیلی ویژن کے ذریعہ، لٹریچر کے ذریعہ فتنہ، سماجی ایونٹ کے ذریعہ فتنہ، بک کے ذریعہ فتنہ، یعنی فتنے کو یلغار ہر طرف سے ہمارے اوپر ہے. تو اس دور میں ہمیں تزکیے کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ وہ پودا جو چاروں طرف سے ایسے کیمیکل اس پر مارے جا رہے ہوں کہ وہ اگر ذرا بھی چھو جائے تو اس کو جلا دے گا، تو اس پودوں کو بچانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ تو ایسے ہم جی رہے ہیں، ہمارے ہر طرف سے القار ہے فتنوں کا. اور فتنوں کے دور میں اگر ہم نے اپنے دل کا تزکیہ نہیں کیا، اپنوں کا تزکیہ نہیں کیا، تو پھر ہمیں فساد سے کوئی ہوگی، فساد سے کوئی نہیں ہوگا. دوسری چیز کیا ہے؟ حالات بدلتے رہتے، حالات انسان کے بدلتے. اس مجلس میں آپ بیٹھے ہو، اب بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ ہے کہ ہاں اب میں گناہ نہیں کروں گا، یہ چیز نہیں کروں گا، ہاں یہ غلطی ہوگی نہیں کروں گا. لیکن جیسے اس مجلس سے جائیں گے دوسری مجلس میں، دوستوں کی مجلس میں، سگریٹ پینے والوں کی مجلس میں، ارے لاؤ پی لیتے ہیں، حالات بدلتے. تو ایسے میں تواسی کی ضرورت ہے.
ایک دوسرے کو نصیحت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. کون نقصان اٹھانے والا, کون فائدے میں ہے؟ فائدے میں وہ جو یہ کرتا ہے اور کیا کرتا ہے, ایک دوسرے کو وصیت کرتا ہے. تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ تزکیہ انسانی زندگی, ایک مومن زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے. خود اپنی تزکیہ کرو اور اپنی بچوں کی تزکیہ کرو, اپنے گھروں کی تزکیہ. اور تزکیے کے لیے سب سے اہم جو ہے آپ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھیں. قرآن کو تدبر کے ساتھ آپ 2 ہی آیت پڑھیں, 3 ہی آیت پڑھیں, میرے ساتھ پڑھیے. وہ آیت ہم سے کیا تقاضا کرے, وہ آیت ہم سے کیا مانگ رہی ہے. پھر جب آپ سمجھ گئے تو اپنے کو دیکھیے کہ ہمارے اندر ہے یا نہیں, اسی کو آپ اپنے اندر لانے کی کوشش کرو. انشاءاللہ رفتہ رفتہ سب کچھ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے, ایمان اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ اور ایمان پر ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف فرمائے, ہمارے دلوں کی تزکیہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو غلاظتیں ہیں, کمیاں ہیں, خامیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دور کر کے اس کے ہمارے اندر صفات محمودہ اچھی صفات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ واجبہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو مشکلوں سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے والوں کی مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں جو زندہ ہیں ان کو اپنے ایمان پر باقی رکھ. اللہ تعالیٰ جہاں بھی مسلمان دنیا کے اندر پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر ان کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و شانتی قائم فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ذو الرحمة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مجيد. عباد الله إن الله يأمركم بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى وعلى وأجل وأكرم وأكبر.